کو رحمت بنا کر بھیجا، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے، بیگانوں کے لیے، انسان کے لیے، جانور کے لیے، چرندے پرندے سب کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار وہ دور تھا جہاں انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور انسان ایسا بالکل بے بات ہو گیا تھا جن کے دل سے یعنی محبت اور انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ ظلم زبردستی یعنی روئے زمین کے اوپر انسانیت کے پاس کوئی ایسا گناہ، ایسا ظلم نہیں تھا جو انسان نہیں کرتے تھے۔ سارے پریشان تھے، گورے کالے کی امتیاز، امیری غریبی کی فرق، برادری اونچ نیچ، ساری چیزیں انسانیت کے اندر موجود تھی۔ سارے انسان، یہ غریب انسان، یہ کالے انسان، یہ بلاخر انسان، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں جما کر عرض کرتے میرے مولا اب تو ہماری کوئی غیب سے مدد فرما دیجیے تاکہ ہمیں زندگی جینے کا ہمیں جو ہے طریقہ مل جائے، زندگی جینے کا ہمیں مزاج مل جائے۔ سب جب دنیا نے جو ہے دنیا سے آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے اس بات کے منتظر میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب سے ہماری مدد فرما دے تو ہماری بیڑا پار ہوگا، ورنہ یہ انسان اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، جب سب کی فریادیں آسمان سے جا کے ٹکراتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب دانائے قلوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمودار فرما دیتا ہے۔ ابھی تو شاید نے کہا ہے کہ جہاں تاریخ کا ظلمت کرتا تھا، جہاں تاریخ کا ظلمت کرتا تھا، کوئی پردیس سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں ہو جاتا تھا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اللہ اکبر، جہاں دنیا اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہی تھی جن کی زندگی تو بڑھ گئی تھی، انہیں جینے کا مزاج آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف انسان کوئی نہیں بلکہ چرندے پرندے جتنے بھی منشی جن کے اندر بھی جانے ہیں سب کے اندر جان آ گئی، سب کو جینے کا ایک مزاج مل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی شان ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے اس دنیا میں ہمارے نبی کو بھیجا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ فرقے والے ہیں، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں اور گن نبی کا نہیں گاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی شان، نبی کے مرتبے، لوگ کہتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کیا ہے، یہ سنی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے، ہمیں جس نبی کے صدقے میں جان ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں ہمیں دونوں جان کی نعمتیں ملی ہے، جب وہ نبی کا دین آئے تو ہم خوشیاں منائیں۔ آج اپنے بچے کی پیدائش پہ ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دوستوں احباب کو بلاتے ہیں، پارٹیاں دیتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے روزی میں مسقت دی ہے تو اس کا چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا چرچا کرو۔ چرچا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط طریقے سے دائرے اسلام سے ہٹتے تو اس کا چرچا کریں۔ ہم اپنے جو ہے بچوں کی پیدائش پہ ہیپی برتھ ڈے پہ ڈی جے بنے، گانے لگائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کا چرچا کرو۔ سب سے بڑی نعمت اگر انسان کے پاس ہے، اگر قوم مسلم کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے تو ہمارے نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسی نعمت عظمیٰ نے ہمارے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب نبی کی پیدائش کا دن آئے گا تب تک یہ سنی جشن منائیں گے۔ ارے جشن منانے کا طریقہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، جب نبی کی نبوت کی ولادت کا وقت قریب آیا حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈیاں لے کے آئے۔ آج ماشاءاللہ سنیوں کے گھروں میں جیسے ہی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، سنی سب میں جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے گاڑیوں میں جھنڈیاں لگاتے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے اسی نبی کا ہم پہ پردے آ رہا ہے۔ خوشیت ہے سارے سنی سارے سے مسلمان جھنڈیاں لگا کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سن لو، وہ آپ لوگ ہوں گے جو نبی کی پیدائش میں کوشش لاتے ہوں گے، پر جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں دونوں جہان کی نعمت ملی ہے، جب ہماری زندگی رہے گی تب تک ہم جھنڈیاں لگاتے رہیں گے۔ حضرت
لے کے آئے خانہ کعبہ کے اندر رسول کا اعلان فرما دیا لوگوں اب خوشیاں مناؤ اب غم بنانے کا دن ختم ہو گیا ہے رنج والا کا دن ختم ہو گیا ہے اب کسی کو کوئی زبردستی یا ظلم نہیں کیا جائے گا اب کوئی امیر جو ہے جو غریب کو نہیں دبائے گا اب کوئی جو ہے برے انسان کالے کے پاس بیٹھنے سے نہیں کر پائے گا اب کسی ماں کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا اب بیٹی کو دفن نہیں کیا جائے گا اب وہ زمین کے اوپر ہر طرح کا انصاف کیا جائے گا یہ چھٹیاں جگہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے لوگوں خوشیاں مناؤ اب تمہیں زندگی جینے کا جو ہے مزاج آ جائے گا نبی آخر الزمان جو ہے اپنی ماں کی شکم سے جو ہے باہر آتے ہیں وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی جن کے لب و ماتم جاری تھا رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے بخشا کے الصلاۃ والسلام ہمارے آقا کی شان ہے آج ہم اپنے بیٹی پیدائش نہ منائیں گھروں کو نہ سجائیں میٹھیاں نہ بنائیں اور نبی کی جلوس میں شرکت نہ کریں یہ کیسا ہو سکتا ہے نبی پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد فرمایا اللہ اکبر آج انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے بچے رونے لگ جاتے ہیں اللہ اکبر اگر بچہ نہ روئے تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں انسانی فطرت ہے یہ اگر بچہ نہ روئے تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جائے اس کی زبان بند ہو جائے تو ماں باپ بےچین ہو جاتے ماں باپ رونے لگ جاتے وجہ کیا بچہ کی رونے کی دلیل یہ ہے کہ بچہ زندہ بچہ کی رونے کی دلیل یہ ہے کہ بچہ زندہ ہے صحیح سلامت ہے بچہ رو رہا ہے ماں باپ کو سلا رہے ہیں وہ بھی کیا ہنسی ہے وہ بھی کیا رونا ہے اگر آج ہمارا 5 سال کا بچہ روئے تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے باپ کا پیار چھلک پڑتا ہے میرا بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے فوراً دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہو سکے جتنا بھی لے آپ لے لیجیے جتنا پیسہ چاہیے لے لیجیے میرا بچہ نہ جانے کون سے درد سے کرا رہا ہے میرے بچی کے رونوں کو بند کر دیجیے اللہ اکبر یہی رونا تیرے بچے پیدا ہوتے ہی رویا تھا پر اس وقت تو مسکرا رہا تھا جب تیرے بچے رو رہے تھے تیرے ماں بھی مسکرا رہی تھی تیرے باپ بھی مسکرا رہے تھے تیرے دادا بھی مسکرا رہے تھے آج 5 سال کے بعد اگر تیرا بچہ رو رہا ہے تو ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہوئے تو ماں باپ مسکرائے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو روئے نہیں گڑگڑائے نہیں بلکہ اپنی زبان مبارک پر جو ہے یہ صدا بلندی رب حبل امتی رب حبل امتی حضرت آمنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اور بچوں کی طرح میرا بچہ نہیں ہوا جب میرا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا اور بچوں کی طرح روئے نہیں میرا بچہ سائلنٹ تھا ان کی جو ہے اس کی ہوٹل جو ہل رہی تھی میں سمجھ نہیں پائی کہ میرے بچہ کیا کر رہے تھے جب میں نے اس کو ہوٹوں کو اپنے کان کے قریب لے کے گئی تو میرے بچوں کے ہوٹوں سے آواز آ رہی تھی میرے بچے کے زبان سے آواز آ رہی تھی رب حبل امتی رب حبل امتی اے میرے رب میری امتی کو سلامتی سے گزار دے اے میرے رب میری امتی کو میرے حوالے کر دے اے میرے پروردگار میری امتی گناہ کو معاف فرما دے اللہ اکبر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ میرے بچے کے زبان میں یہ کلمہ جاری تھا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس نبی کا ہیپی برتھ ڈے ہم کو نہ منائے جو نبی پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا پوری زندگی میں ہمیں فراموش نہ کی جب اس دنیا سے گئے تب بھی ہمیں یاد فرمایا صحابی رسول کا بیان ہے جب ہم اپنے نبی کو جو ہے لہر پہ اڑا رہے تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم لہر پہ اڑانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی زبان مبارک یعنی لب مبارک پہ جو ہے مسکراتی اور وہ ٹھیک رہے تھے صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان کو قریب لے جا گیا لے کر کے گیا تو پتا چلا کہ میری نبی کی زبان پہ رب حبل امتی رب حبل امتی کی صدائے بلند تھی شاعر فرماتے ہیں رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام ہمارے نبی کی شان ہے میرے دوستو بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو ہر سال نبی کی پیدائش میں ہم جلدیاں لگاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ارے جس نبی کے صدقے میں اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے اگر ہماری زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں رزق دیتا ہے نبی کے صدقے میں اگر ہمیں خوشی آتی ہے تو نبی کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کے صدقے میں ملی ہے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ جب جب اپنی معیار میں اپنی زندگی میں یہ 12ویں کے چاند آئے نبی کا جشن آئے نبی کی ولادت شریف آئے تو دل کھول کر کے خوشیاں مناؤ اور نبی کی فرمودات پہ زندگی گزارو آج اور فرقے والے جو ہمیں بدنام کرتے نا